بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا سوشیالوجی کا یہ پہلے لیکچر کا یہ سیکنڈ پارٹ ہے۔ کل جو لیکچر تھا ہمارا سوشل انسٹیٹیوشن اس کا یہ سیکنڈ پارٹ ہے۔ ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ جو سوشل انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اور سوشل انسٹیٹیوشنز کا کیا رول ہے ایک سوسائٹی میں، اور جو سوشل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں وہ کیسے سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ، سوسائٹی کی بہتری کے لیے اپنی سوسائٹی کو ایک پازیٹیو وے میں لے کر چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے کل ڈسکس کیا تھا اکنامکس کو یا اکانومی کو۔ کل ہم نے ایک سوشل انسٹیٹیوشن ڈسکس کیا تھا اکانومی۔ ٹھیک ہے، تو اکانومی جو ہے یہ بھی ایک ایسا سماجی یا معاشرتی ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ سوسائٹی کے تقریباً تمام جو افراد ہیں اس سے منسلک ہوتے ہیں، کسی نہ کسی سورس آف انکم سے وہ انکم کماتے ہیں، مطلب کہ کسی بھی طرح کی وہ جو اکانومیکل ایکٹیویٹیز میں انٹرفیئر کرتے ہیں، پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ارن کرتے ہیں۔ تو کسی بھی سوسائٹی کا جو اکانومی کا جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ جب تک ایک اسٹرانگ نہیں ہوگا اور سوسائٹی یا اسٹیٹ اس کو پروٹیکٹ نہیں کرے گی تو وہ سوسائٹی سروائیو نہیں کر پائے گی، مطلب کہ وہ ڈیولپ نہیں ہو سکے گی اور سروائیو نہیں کرے گی۔ ریمیننگز آج کے لیکچر میں ہمارا جو ریمیننگ ٹاپکس تھے، ریمیننگ انسٹیٹیوشنز تھے، بہت سارے انسٹیٹیوشنز ہیں، ہم یہ کچھ سلیکٹڈ سے ہم ڈسکس کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے مائنڈ میں اگر کوئی اور انسٹیٹیوٹ ہو تو اس کو بھی آپ اس کے ساتھ اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے پولیٹیکل یا پولیٹیشنز اور یا پولیٹکس اینڈ گورنمنٹ۔ پولیٹکس کیا ہوتی ہے اور گورنمنٹ کیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد فیملی جو ایک بنیادی یونٹ ہے کسی بھی سوسائٹی کا، اس کو ڈسکس کریں گے۔ پھر ریلیجن ہے جس کو مذہب کہا جاتا ہے، ویری امپورٹنٹ جو یہ انسٹیٹیوشن ہے کسی بھی سوسائٹی کا۔ اور اس کے بعد ایجوکیشن ہے، تعلیم کا شعبہ بھی سوسائٹی کا ایک اہم انسٹیٹیوٹ ہے، ایک اہم ادارہ ہے۔ تو لیٹ اس اسٹارٹ آور لیکچر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، فرسٹ آف آل اف وی ڈسکس پولیٹکس اینڈ گورنمنٹ کو ڈسکس کریں تو پولیٹکس ہے ایکچولی اور گورنمنٹ ہے، یہ ان کا آپس کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ایکچولی کوئی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز یا سیاسی جو سرگرمیاں ہیں وہ ایٹ دا اینڈ اس کا جو ہے وہ کسی گورنمنٹ کی فارمیشن یا پھر جو پبلک اوپینین فارمیشن یا گورنمنٹ کے ریلیٹڈ جو ڈفرینٹ پالیسیز ہیں اس پر ہی اس کا اینڈ ہوتا ہے۔ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یا پولیٹیکل سیاسی سرگرمیاں ہوتی ہیں، دراصل اگر ہم دیکھیں تو کسی بھی ایک سوسائٹی یا اسٹیٹ کے لیے پولیٹکس، تو ڈیئر اسٹوڈنٹس جو پولیٹکس ہے یا جو گورنمنٹ ہے یہ کسی بھی سوسائٹی کا ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جو اوور آل کسی سوسائٹی کو انفلوئنس کرتا ہے، سوسائٹی کے تمام ممبرز کو انفلوئنس کرتا ہے۔ ایکچولی گورنمنٹ اور گورننس کے لیے جو تمام سٹیزنز ہیں یا انڈیویجولز ہیں سوسائٹی کے، وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا حصہ بنتے ہیں، اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا حصہ بننے کے بعد کچھ الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور اپنے نمائندے یا ریپریزنٹیٹیوز جو ہیں ان کو الیکٹ کرتے ہیں۔ وہی ریپریزنٹیٹیوز جو ہے وہ سوسائٹی یا اسٹیٹ کے لیے ایک گورنمنٹ جو ہے اس کی تشکیل کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد میں یہاں پر ڈسکس کروں گا ٹائپس آف گورنمنٹس کو۔ اس وقت دنیا میں ڈفرینٹ ٹائپس کی گورنمنٹس آپ کو دنیا میں ملیں گی، جس میں سب سے پہلے تو مونارکی ہے۔ مونارکی ایکچولی ایک ایسا پولیٹیکل سسٹم ہے which is a representatives from one family to control the government and powers is passed on the through that the family generation to generation، مطلب کہ ایک فیملی کے لوگ ہی ایسی گورنمنٹ کو رن کرتے ہیں یا گورنمنٹ پر کنٹرول رکھتے ہیں، اور یہی فیملی کے ممبرز جنریشن ٹو جنریشن اس کو چلاتے رہتے ہیں۔ یہ آپ اس کی چھوٹی سی مثال جو ہے وہ برٹش میں دیکھ سکتے ہیں۔ برٹش میں بھی مونارکی اینڈ ڈیموکریٹک ٹائپ آف گورنمنٹ کا ایک حسین امتزاج آپ کو ملے گا۔ وہاں پر مونارکی ٹائپ آف گورنمنٹ ہم اس کو اس لیے کہیں گے کہ وہاں پر کنگ شپ ہے، وہاں کا بادشاہ جو ہے وہ ایک نومینل ہیڈ ہے اسٹیٹ کا۔ ٹھیک ہے، اب اسی کی فیملی سے نیکسٹ جو سب سے بڑا بیٹا یا بیٹی ہوگی وہ وہاں کا کنگ ہوگا یا بادشاہ ہوگا یا ملکہ ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایک کانسٹیٹیوشن ہے، اور کانسٹیٹیوشن کے انڈر آپ کو وہاں پر ایک ڈیموکریٹک ٹائپ آف گورنمنٹ بھی نظر آئے گی، جس کو آپ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ یا پارلیمنٹ کہتے ہیں، وہ بنے گی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، وہاں پر آپ دیکھتے ہو پارلیمنٹ الیکٹ ہوتی ہے اور
उस पार्लियामेंट को जो हेड करता है वो वहां का वजीर आजम होता है या प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। तो ये एक मॉडर्न मोनार्की आपको यूनाइटेड किंगडम में मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट है डेमोक्रेसी। डियर स्टूडेंट्स, टाइम से क्लास में आया करो। इसके बाद है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी भी एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें सिटीजन जो हैं वो पीरियोडिकली इलेक्ट करते हैं ऑफिशियल्स ऑफ द गवर्नमेंट टू रन द गवर्नेंस को चलाने के लिए जो सिटीजन हैं वो साल बाद या 2 साल बाद या 5 साल बाद जो है वो इलेक्ट करते हैं मेंबर्स को, और वो मेंबर्स जो हैं वो हुकूमत चलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अथॉरिटेरियनिज्म है। अथॉरिटेरियनिज्म जो है ये इस्तिबदादियत कहलाता है। आप यूं भी कह सकते हैं ये एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें सिटीजन्स को अलाउ नहीं किया जाता कि वो गवर्नमेंट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर सके। सिंपली आपको मैं अगर मिसाल दूं, ऑन द ग्राउंड अभी पाकिस्तान में जो एक गवर्नमेंट चल रही है, आज 7 नवंबर 2023 है। अब जो पाकिस्तान में एक केयर टेकर गवर्नमेंट चलाई जा रही है वो अथॉरिटेरियनिज्म की बेहतरीन मिसाल है। या हम जो लोग हैं हमारी भी पार्टिसिपेशन, चूंकि हमारे नुमाइंदे जो हैं वो गवर्नमेंट के मामलात में हिस्सा ही नहीं ले रहे, तो इसलिए हमारी भी पार्टिसिपेशन नहीं है। मतलब कि ऐसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट वो किंगशिप की सूरत में भी हो सकती है, एक बादशाह भी हो सकता है जो तमाम मामलात को चला रहा। जो गवर्नमेंट है उसमें सिटीजन्स को अलाउ नहीं किया जाता कि वो गवर्नमेंट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर सके। इसके बाद टोटलिटेरियनिज्म है। टोटलिटेरियनिज्म होती है मतलकन अनानियत। ये ऐसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें तमाम जो इख्तियारात है वो सिंगल पर्सन के पास होते हैं। वो किंग भी हो सकता है या कंकर्ड किया हुए इलाके का मालिक भी हो सकता है। मतलब कि किसी इलाके को अगर पता कर लिया जाए तो उस पर जो हुकूमत करने वाला होगा वो भी मतलकुल अन्नान होता है। आप इसकी मिसाल कोरिया में किंग वो जो है जॉन जो है उसकी भी ले सकते हैं, वो भी एक मतलकुल अन्नान गवर्नमेंट चला रहा है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद है वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच द स्टेट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शंस एंड प्रमोट्स द सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबीइंग ऑफ द सोसाइटी। एक ऐसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो गवर्नमेंट है वो सिटीजन्स के इकोनॉमिक्स और इससे रिलेटेड जो मामलात हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है और इनको जो है वो प्रमोट करती है। वेलफेयर स्टेट कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद फैमिली है। फैमिली सोसाइटी का एक बुनियादी यूनिट है। फैमिली इज एन इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है टू प्रोवाइड द सेंस ऑफ आइडेंटिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, अपने मेंबर्स को एक आइडेंटिकल सेंस देता है, एंड टू ट्रांसमिट देयर कल्चर देयर सोशल नॉर्म्स बिटवीन जनरेशन टू जनरेशन। अपनी जो नेक्स्ट आने वाली जनरेशन है उसको अपना कल्चर, अपनी सोशल वैल्यूज, अपने सोशल नॉर्म्स जो है वो ट्रांसमिट करता है, उनको देता है। एंड रेयरिंग चाइल्ड्स, और जो बच्चे हैं उनको उनकी पैदाइश और उनको संभालना जो है ये भी फैमिली की जिम्मेदारी है। डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली फैमिली किसी भी सोसाइटी का बेसिक यूनिट है। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, ये एक ऐसा सोसाइटी का एक ऐसा अदारा है जो कि अपने मेंबर्स को सेंस ऑफ आइडेंटिटी देता है, अपने मेंबर्स को उनकी एक आइडेंटिकल जो वैल्यू है वो उनको प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ फैमिली बेहतरीन जरिया है अपने सोशल नॉर्म, इखलाकी कदरें और फिर सोसाइटी के रिलेटेड जो कल्चर है आपका उसको ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू एंड अदर जनरेशन, एंड अ सोर्स ऑफ द रेयरिंग चाइल्ड्स, बच्चों की पैदाइश और उनको संभालने और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने का ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि सोसाइटी को सरवाइव करने के लिए, मतलब कि ऐसे मेंबर्स देता है जो कि अपनी रवायात के हामिल होते हैं। फैमिली कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें देखें तो इसमें कुछ एस्पेक्ट्स हैं, कुछ चीजें हैं जो फैमिली को प्रमोट करने, फैमिली के सर्वाइवल के लिए इंतहाई जरूरी हैं। ये पॉइंट्स या ये एस्पेक्ट्स, ये जो फिनोमिनाज हैं, ये सोसाइटी की फैमिली इंस्टीट्यूट को प्रोटेक्ट करने, उसको आगे बढ़ाने और उसके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पहले मैरिज है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिज। इसमें सबसे पहले है एंडोगेमी। एंडोगेमी ऐसी शादियां हैं जो कि सेम ग्रुप्स, सेम रेस और सेम जो है वो फैमिलीज में हूँ, एंडोगेमी कहलाती है। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ पर राइज है कि फैमिली देखी जाती है। मिसाल के तौर पर
دیکھا جاتا ہے کہ آپ کس قوم سے بلونگ کرتے ہیں، اور پھر دیکھا جاتا ہے کس کون سی زبان بولنے والے ہیں. تو یہ جو شادیاں ہوتی ہیں یہ اینڈوگیمی کہلاتی ہیں. اس کے بعد ہے ایکسوگیمی. ایکسوگیمی میرجز ایسی میرجز ہوتی ہیں جو ڈفرینٹ کیٹیگریز، ڈفرینٹ کلاسز اور ڈفرینٹ گروپس کے درمیان ہوتی ہیں، ایکسوگیمی کہلاتی ہیں. اس کے بعد ہے مونوگیمی. مونوگیمی ایسی شادیاں ہیں جو ون مین اینڈ ون ویمن، ایک عورت اور ایک مرد اگر شادی کرے تو وہ مونوگیمی کہلاتی ہے. اس کے بعد ہے پولیگیمی. پولیگیمی میرج ایسی میرج ہے جو ون مین اینڈ مور دین ون وومین شادی ہو، وہ پولیگیمی کہلاتی ہے. پولیگیمی شادی کی مثال آپ مسلمانوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک سے زائد شادیاں کرتے ہیں، تو یہ پولیگیمی کی مثال ہے. اس کے بعد پولی اینڈری ہے، میرج بٹوین ون وومن اینڈ مور دین ون مین. ایک عورت ایک سے زائد مردوں سے شادی کرتی ہے. یہ جو رواج ہے یہ بھارت کے کچھ قبائل ہیں جو کہ میانمار کے ساتھ واقع ہیں. تو اس کے علاوہ تبت یا اس علاقے کے جو قبائل ہیں ان میں یہ رائج ہے، بدھ مت کے ہیں یہ، تو ان میں یہ رائج ہے کہ ایک عورت ایک سے زائد شادیاں کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پولی اینڈری میرج کہلاتی ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ ڈائیورس اینڈ ری میرج ہے. ڈائیورس اینڈ ری میرج کامنلی ہمارے سوسائٹی میں یا ان دا ورلڈ یہ پریکٹسز جو ہیں یہ ہوتی ہیں. تقریباً تمام ریجن میں، تمام جو قومیں ہیں، تمام قوموں میں شادی کے بعد ڈائیورس بھی ہوتی ہے اور ری میرج کا بھی آپ کو رواج ملتا ہے یا اس کے متعلق قوانین آپ کو ملتے ہیں. اس کے بعد جو نیکسٹ ویری امپورٹنٹ جو ایک فنکشن ہے، ایک فیملی کا ایک فنکشن ہے، وہ چائلڈ ریئرنگ ہے. مطلب کہ بچوں کی افزائش اور بچوں کی دیکھ بھال اور اپنی نسل کو آگے بڑھانا یہ فیملی کا بنیادی فنکشن ہے، پہلا فنکشن ہے. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس آلٹرنیٹو فیملیز ہیں. آلٹرنیٹو فیملیز بھی کی مثال بھی آپ کو ہماری دنیا میں ملے گی، خاص طور پر ہماری دنیا میں تو نہیں لیکن یورپین کنٹریز میں آپ کو اکثر ملے گی. آلٹرنیٹو فیملیز ایسی فیملیز ہوتی ہیں جو کہ فیملی کا ایک متبادل نظام ہوتا ہے، جیسے کہ سنگل پیرنٹ ہاؤس ہولڈ ہے. ایک ماں جو ہے وہ ڈائیورس کے بعد اگر وہ سنگل اکیلی رہ رہی ہے، اپنے بچوں کو پال رہی ہے، تو سنگل پیرنٹ ہاؤس ہولڈ یہ فیملی کہلائے گی. یا ایک میل جو ہے وہ اپنے بچوں کو اکیلا رہ رہا ہے، پال رہا ہے، یا اکیلا ہی رہ رہا ہے، تو سنگل پیرنٹ ہاؤس ہولڈ فیملی کہلائے گی. اس کے بعد ہے کو ہیبیٹیٹنگ اور ان میریڈ کپلس. آپ کو اس کی مثال یورپ میں ملے گی. کو ہیبیٹیٹنگ اور ان میریڈ کپلس آپ کو یورپ میں ملیں گے. وہاں پر شادی کے بغیر بھی کپلس آپس رہتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، ایک فیملی کی صورت میں رہتے ہیں، اور جب تک ان کا دل چاہتا ہے رہتے ہیں، اور جب ان کا دل بھر جاتا ہے تو چھوڑ کے آگے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد گے اینڈ لیسبین کپلس، یہ بھی عام طور پر آپ کو یورپین ممالک میں ہی اس کی مثال ملے گی. اسلامک جو سوسائٹیز ہیں، اسلامک یا کنسپٹ آف جو فیملی ہے، یہاں پر اس کو الاؤ نہیں کیا جاتا. تو اس میں میل اکٹھے رہ جاتے ہیں یا فیمیلز اکٹھی رہ لیتی ہیں، اپنی ہی ایک الگ دنیا بناتے ہیں. اس کے بعد سنگل ایڈلٹس ہیں. جس طرح جوان لوگ، جس طرح سمپلی آپ پڑھنے کے لیے جاتے ہو تو اکیلے ہی اپنی ایک ساری عمر گزار لیتے ہو، یا آپ یوں کہہ سکتے ہو کہ ہاسٹل لائف، اس میں بھی سنگل جو ہے وہ اڈلٹس وہ رہتے ہیں. تو یہ بھی ایک فیملی ہی، الٹرنیٹو فیملی ہی کی اس میں. اس کے بعد ریلیجن کو دیکھتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، ریلیجن ایکچولی according to English concept religion is an social institution. اور اسلامک کانسیپٹ کے مطابق سوسائٹی کا پروڈکٹ نہیں ہے ریلیجن ایک سیپریٹ تھنگ ہے. اور بٹ انگلش کانسیپٹ میں جو ریلیجن ہے وہ سوسائٹی کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ریلیجن سے مراد کچھ بیلیفز ہیں، کچھ اعتقادات ہیں، کچھ یقین ہیں. وہ ریلیٹڈ ٹو ڈفرینٹ تھنگز ہو سکتے ہیں. وہ ریلیٹڈ ٹو ون گاڈ، ون اللہ ہو سکتے ہیں، جس میں آپ ڈیون جو ریلیجنز ہیں، چاروں مذاہب جو ہیں، یہ مذہب ہو سکتے ہیں. یا اس کے علاوہ جیسے ہندو مت میں یا بدھ مت میں کوئی راہبر، کوئی لیڈر تمام طرح کے جو اسپرچل ویلیوز ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے اور ان کی پیروی کرتے ہیں ان کے دوسرے جو پیروکار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہندو مت میں ایسا ہوتا ہے کہ جو یہ بیلیفز ہیں، یہ جو اعتقادات ہیں، یقین ہے، یہ کچھ چیزوں کے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں. ڈفرینٹ ریلیجنز ہیں ان دا ورڈز. اس میں سب سے پہلے اسلام ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسلام جو ہے، اسلام کو ماننے والے مسلمان کہلاتے ہیں. اور مسلمز بیلیوز دیٹ دا ٹرو ورڈ آف اللہ، اللہ کے پر یقین لانا، واز ریویلڈ، جنہوں نے اللہ پاک نے ریویل کیا، اتارا، ٹو دا ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مکمل کوڈ آف لائف جو ہے، مکمل زندگی کے تمام پہلوؤں کو احاطہ کرنے والی ایک کتاب جو ہے وہ نازل کی.
اور انسان کو مخاطب بنایا، اپنا مخاطب بنایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو انٹرپریٹ کیا تھرو دیئر ایکٹیویٹیز، تھرو دیئر لائف، کوڈ آف لائف، اپنی زندگی اس کے مطابق گزار کر دکھائی اور اس کو انٹرپریٹ کیا۔ اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ جو مذہب آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ ملے گا وہ کرسچینٹی ہے۔ کرسچینٹی جو ہے یہ ایکچولی ڈیرائیوڈ ہے جودھزم سے۔ جودھزم مین یہودیت سے یہ ڈیرائیوڈ ہے۔ ایکچولی حضرت موسیٰ کی قوم پر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی مقرر ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو ہیں وہ کرسچن یا عیسائی کہلائے، اور اب اگر دنیا میں دیکھا جائے تو سب سے بڑا جو ایک مذہب ہے وہ کرسچینٹی ہے۔ اس کے بعد جودھزم ہے۔ جودھزم ایک مونوتھیسٹک ریلیجن ہے that predates Christianity, built on the belief of that they are the chosen people of God۔ اللہ کے کچھ مخصوص لوگ، یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کے کچھ مخصوص لوگ ہیں، اور واقعی اگر آپ ان کو دیکھا جائے تو یہ بڑی ایک لاڈلی قوم تھی اللہ پاک کی۔ اس کے بعد ہندوازم ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہندوازم جو ہے یہ ایک اولڈسٹ مذہب ہے برے صغیر میں، خاص طور پر یہ آپ کو ملے گا۔ ہندو جو ہے ایکچولی وہ پوجا کرتے ہیں، وہ ہر ایک چیز کی پوجا کرتے ہیں، وہ ہر ڈرانے والی چیز کی پوجا کرتے ہیں، وہ ہر ہلنے والی چیز کی پوجا کرتے ہیں۔ تو جو ہندوازم ہے وہ ایک دراصل ایک پرانا کلچرل بیلیف ہے۔ اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس بدھزم ہے۔ بدھزم دراصل آپ کو تھائی لینڈ، جاپان اور برما میں آپ کو عام طور پر ملے گا۔ یہ بدھزم جو ہے یہ سٹارٹ ہوا ہے 6ٹھی صدی عیسوی میں، اور یہ گوتما بدھ تھے، ایک ان کے مذہبی لیڈر ہیں، تو ان کی ٹیچنگ سے، ان کے جو ویوز ہیں وہاں سے یہ بدھزم جو ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے۔ یہ بھی ہندوازم کی طرح یہ بھی رہبانیت اور دنیا کو چھوڑ جانا اور الگ تھلگ رہنے کو یہ بھی ترغیب دیتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ کچھ مذاہب تھے جو کہ دنیا میں اب رائج ہے، اور ریلیجن جو ہے یہ بھی ایک سوشل انسٹیٹیوشن۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد ایجوکیشن ہے۔ تو ایجوکیشن، تعلیم کا جو شعبہ ہے وہ بھی کسی بھی سوسائٹی کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے۔ سب سے پہلے تو سوسائٹی کا یہ بیسک فنکشن ہے کہ ایجوکیشن کو پروٹیکٹ کرے، اور ایچ اینڈ تمام جو لوگ ہیں ان کو ایکول ایجوکیشن جو پرووائڈ کرنا یہ سوسائٹی کا یہ فرض ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو ایجوکیشن بیسیکلی سوسائٹی کی بیسک نیڈز اور سوسائٹی کے جو سوشل نارمز ہیں، اس کی سوسائٹی کے جو ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں ان کو ٹرانسمٹ کرنا جنریشن ٹو جنریشن ایجوکیشن کا بنیادی فرض ہے۔ اب ایجوکیشن کو اگر آپ دیکھیں تو یہ فارمل اور نان فارمل دو بیسک پارٹس میں ڈیوائڈ اس کو کیا جاتا ہے، مطلب کہ رسمی تعلیم اور نان رسمی یا غیر رسمی تعلیم جس کو کہا جاتا ہے۔ رسمی تعلیم ایسی تعلیم ہے جو کہ باقاعدہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں دی جاتی ہے، باقاعدہ نصاب پڑھایا جاتا ہے، اور اس کے لیے ایک باقاعدہ انفراسٹرکچر، ٹیچرز اور سلیبس اور ایک باقاعدہ ماحول کریٹ کر دیا جاتا ہے۔ اور نان جو فارمل ہے، جو غیر رسمی تعلیم ہے، یہ عام طور سوسائٹی کی ذمہ داری ہے، سوسائٹی کے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن کی ذمہ داری ہے، اور غیر رسمی تعلیم جو ہے وہ پیدائش سے لے کر موت تک یہ جو چلتی رہتی ہے۔ اس میں سوسائٹی دراصل انفلوئنس کرتی ہے، سوسائٹی کے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن انفلوئنس کرتے ہیں اور لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ یہ اسٹوڈنٹس، اس کے بعد یہ جو ہے تعلیم جو ہے یہ بنیادی ایک ضرورت ہے سوسائٹی کی، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا اور اس کو لکھ لیجیے گا۔ اس کے ریلیٹڈ، آج کے کوشچن کے ریلیٹڈ آپ کے مائنڈ میں کوئی بات ہو تو مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔